اس کا بیعت کر لینا، اس کا قرآن حفظ کر لینا، اس کا یہ جبے کبے پہن لینا، یہ اسے آزمائش سے نکال دے گا تو بہت بڑا بے وقوف ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم۔ یہ جو بھی تم نیکی، قرآن، درود بیٹھ جائیں کرتے ہو، کرتے رہو، ہم پھر بھی تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش بند نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ساری زندگی لوگ اس بات سے ڈر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں غم نہ آ جائے، کہیں دکھ نہ آ جائیں، کہیں پریشانیاں نہ آ جائیں، کہیں میری زندگی میں ایسے دن نہ آ جائیں کہ جو مجھے تکلیف دے۔ پتہ کرو کون بڑی دعا کرتا ہے، جا کے دعا کراؤں، کون اچھا تعویذ کرتا ہے، جا کے تعویذ کراؤں، پتہ کرو کہاں میرے مسئلے کا حل ہے، میں مسئلے حل کروانے مجھے اٹک جانا پڑے میں چلا جاؤں گا، مجھے بتاؤ کہاں سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اسے جا کے سمجھاؤ محترم جتنے مرضی مسئلوں کا حل نکال لو، دوبارہ مسئلے پیدا ہو جائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تم بوڑھے ہو آزمائیں گے، جوان ہو بولو، عورت ہو بولو، مرد ہو بولو، نیک ہو بولو، بد ہو بولو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ تو اس کا کرم ہو گیا۔ سنو نا، یہ بھی بڑی رحمت ہو گئی میرے رب کی کہ اس نے پہلے بتا دیا کہ ہم آزمائیں گے۔ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر وہ نہ بتاتا، مرضی تھی اس کی، کیا کرتے ہم؟ اور وہ ہمیں چکی میں پیستا چلا جاتا، بتاتا نا، ہم پیستے رہتے ساری زندگی، بتاتا نا، ہم دکھوں میں لت پت ہوتے رہتے، بتاتا نا، کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس نے کتنی رحمت کی، اس نے یہ راز ہم سے شیئر کر دیا۔ میں تو والا نبل ونہ پہ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، میں تو اس لفظ پہ شکر کا سجدہ ادا کرتا ہوں، مولا تیری مہربانی ہے کہ تو نے بتا دیا کہ تو آزمائے گا، اگر تو نہ بتاتا میں کیا کر سکتا تھا؟ کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے آزمانا ہے۔ اب سنو، مجھے کہنے دو، نزول قرآن کی رات ہے، تو اب جب وہ کہہ رہے میں آزماؤں گا، تو آزمایا اسے جاتا ہے جس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ذرا پھر بولو نا یار، ذرا بولو سارے۔ آزمایا پھر اسے جاتا ہے جس سے محبت ہوتی، جس سے محبت ہی کوئی نہیں، اسے کیوں آزمانا بھائی؟ گلی سے گزرتے شخص سے کون بات کرتا ہے؟ گلی سے گزرتے بندے سے کون گفتگو کرتا ہے؟ یہ تو اس سے کی جاتی ہے جس کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اتنا پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس دن ڈاکٹر صاحب کا، عبد الرحمان صاحب بیٹھے تھے، بڑا جملہ پسند آیا کہ اللہ دوزخ میں اگر ڈالنے لگے گا تو کیا ہم کہیں گے مولا اگر یہاں میری ماں ہوتی تو کیا وہ ڈالنے دیتی؟ تو اللہ جواب دے گا نہیں، ماں تو کبھی بچے کو دوزخ میں نہیں ڈالنے دیتی۔ تو کہا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے دوزخ میں ڈال؟ تو اس سے ہم سے نا پیار بڑا ہے۔ پہلے تو یہ جان لو کہ اسے بندے سے بڑی محبت، اسے بندے سے بہت پیار ہے۔ ساری مخلوق میں جو اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بڑے ہی پیارے ہیں، اس کو بڑی محبت ہے اس کو بندوں سے۔ ان بندوں کو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب ایک طرف تو یہ آگئی بات کہ جب اس نے یہ بات کر دی کہ میں آزماؤں گا، تو اب جو سننے والا ہے، سنو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنیں ذرا میری بات غور سے سنیں۔ جب آپ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو پیپر ہے، وہ پیپر بھی آپ کا آزمائش ہی ہوتا ہے نا، تو آپ ان پیپروں سے پھر بھاگتے نہیں ہیں،
بلکہ آپ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. وہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اسے چاہیے کہ وہ تیار ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ ذہن بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لے کہ اب میرے رب کا وار ہونے لگا مجھ پہ، کیونکہ اس نے کہہ دیا تیار ہو جا، میں تمہیں آزماؤں گا. میری بات اگر آج آپ لے گئے، میں دعویٰ کرتا ہوں صرف اس بنا پہ کہ قرآن کی آیت اتنی خوبصورت ہے، قرآن کی اس آیت کی بیس پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس مرکز سے باہر جائیں گے نا، اس آیت کو آج سمجھ کر آپ کی زندگی پربہار ہو جائے گی. آج کبھی کوئی دکھ آپ کو پریشان نہیں کرے، کوئی دکھ آپ کو ٹینشن نہیں دے گا، جس کی وجہ سے لوگ دوائیاں کھا کھا کے مرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیونکہ دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی. کیوں آ گئی؟ بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، دکھ بہت آ گئے میری زندگی میں، تمہاری وجہ سے آ گئے، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں چھوڑتا ہوں. او بے وقوف، 10 20 40 بیویاں بھی کر لے گا، دکھ پھر بھی آتے رہیں. تمہیں چھوڑنا نہیں رب نے. تو جب وہ بات طے ہو چکی ہے تو پھر دکھ کاہے کا، پریشانی کیا ہے؟ جو لوگ آزمائش کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وہ آزمائش سے جب نکلتے ہیں تو فرسٹ پوزیشن لے کے باہر آتے ہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ فرسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں کیونکہ تیاری کر لیتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم تمہیں بولو نہیں، سارے بولو، یہ بول دو ذرا اچھی طرح، آزمائیں. اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آگے کیٹیگریز بھی بیان کر دی، کہاں کہاں سے آزماؤں گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. کہاں کہاں سے، آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آزماؤں گا، یہ اس کی مہربانی. اول تو یہ مہربانی کہ آزمانا بتا دیا، اب آگے کیٹیگریز بھی بیان کر دی کہ یہ وہ کیٹیگریز ہیں جن میں سے ہم تمہیں نکال کے آزمائیں گے چیزوں کو. سب سے پہلے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، من الخوف، خوف میں ڈال کر، خوف کے اندر ڈالیں گے ہم تمہیں، تیری ڈبکیاں ڈلوائیں گے خوف کے اندر، تمہیں ڈر لگ جائے گا. کس چیز کا ڈر؟ قرضہ اتنا ہو جائے گا کہ قرض دار تیرے دروازے کو توڑنے پہ آئے گا، تمہیں خوف آئے گا کہ محلے میں بڑی بےزتی ہونی ہے. یہ میری آزمائش ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. آ گئی تم پہ، آ گئی تمہارے اوپر. کوئی جان کا دشمن ہو جائے گا اور تمہیں نظر آئے گا گلی سے گزرا تو میری لڑائی ہو جائے گی اور میرا اس کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہے کہ یہ شاید مجھے قتل کر دے یا میں اسے قتل کر دوں. جان کا خوف. کسی جگہ ایسا معاملہ بنے گا کہ تیری ذلت کا خوف تیرے اوپر ڈال دیا جائے کہ کچھ معاملہ ایسا بن رہا ہے کہ تمہارا ذلت کا دن شروع ہو، تو وہ بھی خوف ہوتا ہے. تو یہ سارے خوف اللہ فرما رہا ہے جب بھی تم پہ آئیں تو سمجھ لو میری آزمائش کا پہلا سٹیپ شروع ہو گیا. ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک دے کر. تمہارے گھر میں مال اتنا کم ہو جائے گا کہ ایک وقت کا کھانا ہوگا، دوسرے وقت کا نہیں ہوگا. ہم دیں گے، ہم کم کریں گے اسے. تم کماتے جاؤ گے لیکن وہ ضائع ہوتا جائے گا اور اتنا ضائع ہو جائے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے اوپر بھوک طاری ہو جائے گی. اور بھوک کی ایک اور قسم بھی ہے کہ تیرے گھر کے فریزر بھرے ہوئے ہیں لیکن تیرا پیٹ نہیں رچے گا، پھر بھی بھوک رہے گی. ایک اور بھوک بھی ہے، نظروں کی بھوک. تیری نظریں بھوکی ہوں گی.
ہم وہاں سے آزمائیں گے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. آؤ اصل بات پر، تمہارے مالوں میں نقصان کریں گے ہم. تمہارا جتنا بھی مال جہاں جہاں پڑا ہے اس میں نقصان آئے گا. کبھی چوری ہوگا، کبھی ضائع ہوگا، کبھی تمہارے ہاتھ سے غلط جگہ خرچ ہوگا. تمہارا مال نقصان میں جائے گا، ضرور جائے گا. بچا لو جتنا بچانا چاہتے ہو، رکھو اسے لاکروں کے اندر، اسے رکھو بینکوں کے اندر، ہم پھر بھی تمہارے مال کو کم کریں گے. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو تھوڑا کیا جائے گا. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کا نقصان کر دیں گے. ہیپیٹائٹس لگ جائے گا، شوگر ہو جائے گی، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. چلتا پھرتا گھر کے اندر تمہارا بچہ فوت ہو جائے گا. پتہ چلے گا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی گزر گئی اوپر سے. تمہارے جانوں کا نقصان، تمہاری جانیں، تمہارے ارد گرد جتنی جانیں ہیں ان میں سے کسی جگہ نقصان ہم کریں گے. تمہاری ماں کو فالج کا اٹیک آ گیا، تمہارا والد چلتا پھرتا اچانک بیٹھے بیٹھے ہی پتہ چلا دماغ میں السر ہے، دماغ میں کینسر نکل آیا. یہ سب کچھ ہوگا، تم نہیں روک سکو گے. یہ میرا فیصلہ ہے، میں تمہاری جانوں کا نقصان کروں گا. اور سن رہے ہو رب کی بولی؟ ذرا بولو سارے، سن رہے ہو نا؟ یہ سب کچھ ہونا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. والانفس والثمرات، اور وہ پھل، وہ کھیتیاں، وہ فصلیں، وہ دکان جہاں سے تمہیں پھل آتا ہے، کمائی آتی ہے. بڑا اچھا تمہاری دکان چل رہی تھی، ہم وہاں اچانک زلزلہ لے آئیں گے، پوری کی پوری دکان ہی نیچے گر جائے گی. ہم تمہاری کھیتی کے اوپر ایسی بارش برسائیں گے کہ وہ پوری کی پوری کھیتی بارش کے اندر سیلاب کی نظر ہو جائے گی. والثمرات، تمہارے جتنے پھل ہیں وہ ضائع ہو جائے. اب بتاؤ، اتنے واضح اعلان جس رب نے کیے ہوں اور لوگ سارا دن یہی سوچ کے سجدے کرتے ہوں کہ یا اللہ ان میں سے نہ کچھ آ جائے، تو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ کا سسٹم سمجھ جاؤ، اللہ کا یہ نظام سمجھ جاؤ، تمہارا جینا آسان ہو جائے گا. اب یہ زندگی اللہ نے، سنو، یہ زندگی اللہ نے 2 پیچز کے اوپر بنائی ہوئی ہے. 2 پیچ ہیں اس کے. ایک پیچ خوشی کا آتا ہے تو دوسرا لازمی غم کا آئے گا. یہ پیچز ہیں جنہیں اللہ نے جوڑ کے پوری زندگی بنائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آج کل تمہارا خوشی کا پیچ چل رہا ہو، لیکن یہ ذہن نشین رکھو، کچھ ہی دنوں بعد غم کا پیچ شروع ہونے والا ہے. اس کے لیے تیار رہو، کوئی نہ کوئی غم آئے گا. اچھا، جب غم کا پیچ شروع ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، کچھ ہی دنوں بعد خوشی کا پیچ شروع ہونے والا ہے. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 بار کہا. بے شک ہر خوشی، ہر غم کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگر آج زندگی تنگ ہے تو ایک دن زندگی کھلی بھی ہو جائے گی. اگر آج مایوسیوں کے دن ہیں تو ایک دن خوشی کے دن بھی دیکھو گے. اگر آج حضور سے دور ہو تو ایک دن حضور کے قریب بھی ہو جاؤ گے. اگر آج مدینے نہیں گئے ہوئے ایک دن مدینے سے ہو بھی آؤ گے. اگر آج تم نے حج عمرہ نہیں کیا ایک دن اللہ کروا بھی دے گا. یقین کریں، میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں کس طرح یہ آیت سمجھاؤں انہیں، کیسے یہ آیت انہیں بتاؤں کہ جب زندگی میں ایسے دن آئیں گے تو کیا کرنا ہے تم نے. تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ تم محمد عربی کے شعر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم دین اسلام کے ماننے والے ہو، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نبی جیسا انسان ہے.
تمہارے پاس یہ شب قدر جیسی راتیں ہیں. اچھا ایک تو پہلے ہی بتا دیا، سارا کچھ بتا دیا، اور پھر یہ شب قدر بھی عطا کر دی، شب برات بھی دے دی، غوث اعظم بھی دے دیے، فاروق اعظم بھی دے دیے، معین الدین چشتی اجمیری بھی دے دیے. لو دسو، ایک تو سارا کچھ پہلے بتاتا ہے، ساتھ مددگار بھی دیتا ہے، مرشد بھی دے دیا کہ اچھا یار تو ان کے پاس بیٹھ جانا، اگر زیادہ ٹینشن ہوگی ادھر آ جانا، ان کی خدمت میں پہنچ جانا. اول تو تمہیں بتا دیا گھر بیٹھو تسلی سے بیٹھو، لیکن اگر زیادہ ٹینشن آؤ ان کے پاس آؤ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہوتی ہے. آ جاؤ لے لو. کیا میرے رب کی پلاننگ ہے یار، کیا میرے رب کا نظام ہے یار. تم سمجھ لو سسٹم کو، زندگی آسان، زندگی آسان ہو جائے گی. سمجھتے نہیں ہیں. اور میں نے ابھی اس دن بھی عرض کیا ساتھیوں کو، یہ بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی اللہ کے اس نظام کو سمجھ جاتا ہے اور وہ جب سمجھ لیتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، تو سنو، پھر وہ اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کے بعد ان چیزوں پہ روتا نہیں، ہنستا ہے ان چیزوں کے اوپر. مل کے کہو نا سبحان. اسے ہنسا آتا ہے. پھر جب کوئی دکھ آتا ہے وہ ہنسنے لگتا ہے، اوہو میرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا. پریشانی آتی ہے وہ ہنستا ہے. لوگ کہتے ہیں یار تو عجیب آدمی ہے یار، سامنے تیرے باپ کی لاش پڑی اور تو مسکرا رہا ہے. کہا اس لیے کہ مجھے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا، میرے رب نے اپنا کام کر دیا. میں کیوں بھائی کو گالی دوں، میں کیوں ماں کو گالی دوں، میں کیوں اپنے دوست کو برا کہوں، میں کیوں بیوی کو ماروں، میں کیوں بچوں کو ماروں، میں کیوں گھر کے اندر فساد برپا کروں. یہ کام ہونے ہی ہونے، ہر صورت ہونے ہیں. سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم ارواح میں حضور اسلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے، نہ ہی کھاتے آپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، نہ ہی کھاتے، یہ کیا آپ نے کر دیا، وہ کیوں بھولے آپ. اچھا بھلا رب نے منع کیا تھا، آپ نے یہ نہیں کھانا تو آپ نے کھا لیا. حضور دیکھیں اب اس کی وجہ سے ساری انسانیت کشٹ میں پڑ گئی ہے. لوگ زمین پہ آ گئے، ورنہ ہم سب جنت میں رہتے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اے موسیٰ، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیوں کھایا، آپ مجھے اس بات پہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے میری پیدائش سے 1000 سال پہلے ہی لکھ دی ہوئی تھی. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ لیلۃ القدر کا پیغام ہے. سنیں، میری پیدائش سے 1000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی کہ میں نے یہ کھانا ہے. تو موسیٰ میں کیسے باز رہ سکتا. سسٹم سمجھو اللہ کا، انشاءاللہ کہو یہ سسٹم ہے اللہ کا، کبھی پریشان نہیں ہوتا. منہ پہ 12 بجے ہونا اور اس 12 بجے کی کیفیت میں غصہ چڑھ جانا اور پھر اس پہ گھر میں طوفان برپا کر دینا، یہ انتہائی کمینی حرکت ہے. قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد کہ جب آپ سے کہہ دیا گیا ہے بھائی ہونا ہے تو اس پہ کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ان تمام چیزوں پہ چپ ہو جائیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ چپ ہونے کو، خاموش ہو جائیں. اگر ایسا ہوا ہے، خوف آیا ہے، خاموش ہو جائیں، ریئیکٹ نہ کریں. اگر ایسا ہوا ہے، بھوک آئی ہے، بولو سارے خاموش ہو جائیں. مال کا نقصان ہوا ہے، بولو خاموش ہو جائیں. جان کا نقصان ہوا ہے، بولو. ثمرات کا نقصان ہوا ہے، بولو. نہیں ہوتے لوگ خاموش. اور اسی وجہ سے زندگی میں ہر وقت کہیں نہ کہیں پریشانی، دکھ، تکلیف اس حد تک بڑھتی ہے
کہ پھر خودکشی تک بات چلی جاتی ہے، پھر خودکشیاں ہوتی ہیں، پھر قتل ہوتے ہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے توڑ دیتے ہیں، پھر ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سنیں میں ایک بات کروں آپ کو جس بات پہ میں لانا چاہتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ایک مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے سیکھے، اسے چاہیے کہ سب کچھ سیکھ لے کہ یہ سارا کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے حضرت صاحب، میرا آپ کے ساتھ تعلق ان کے لیے نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ تعلق صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے؟ میرا تعلق آپ کے ساتھ اللہ کے لیے، میں تو اللہ لینے آتا ہوں حضور، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اللہ لینے آیا ہوں میں کبھی بھی خالی نہیں گیا، مجھے ضرور میرے رب کا پیار ملا، میرے رب کی محبت ملی، میرے نبی کی محبت ملی، میرے نبی کا عشق ملا، میں کبھی خالی نہیں گیا۔ تو جس کی نیت یہ پوری طرح بن جائے اور وہ قرآن کی اس آیت کو وہ سمجھ کے اپنے حضرت کے پاس بیٹھے اور کہے حضور یہ کون کہتا ہے کہ یہاں بھوک کے لیے کوئی آیا ہے، کون کہتا ہے یہاں مال کے لیے، کون کہتا ہے یہاں میں کسی اپنے گھر کی پریشانی کو لے کے آیا ہوں، یہ ساری چیزیں حضور یہاں آنے کا مقصد نہیں ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد وہی ہے جو سیدنا ابو بکر کا حضور کے پاس آنے کا مقصد، میرا یہاں آنے کا مقصد وہی ہے جو سیدنا فاروق اعظم کا حضور کے پاس آنے کا۔ ابھی سیدنا بلال کی باتیں ہو رہی تھی، یہ لوگ کیوں اتنے پاک تھے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی اس آیت کو پوری طرح گھول کے پی چکے تھے کہ یہ چیزیں نبی سے نہیں مانگنی، نبی کے پاس بیٹھنا ہے تو عشق خدا کے لیے بیٹھنا ہے، عشق رسول کے لیے جانا ہے، عشق محمد کے لیے جانا ہے۔ میں اکثر اپنے قبلہ عالم میرے شیخ اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ کے اوپر نازل فرمائے، بلکہ کر رہا ہے اس وقت آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، وہاں بھی آج 27ویں رات ہے، اللہ کرے وہ آن لائن یہ سن رہے ہوں، کبھی کبھی محبت فرماتے ہیں میں سن لیتا ہوں آپ کو، تو میں ان کی اس بات کو دہراتا ہوں۔ ایک دن مجھے پتا کیا کہنے لگے آپ، مجھے ایک دن کہنے لگے بیٹا بات سنو، میرے ساتھ کیا توقع ہے آپ کی؟ تو بڑی وہ ایک سیکرٹ سی مجلس تھی، کچھ لوگ جا چکے تھے، میں تھا، ایک ساتھی اور تھے، رات کا کوئی 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم ہوگا، تو بڑی سیکرٹ سی مجلس تھی، تو اس وقت اکیلے تھے ہم، تو مجھے کہتے بیٹا آپ کی میرے ساتھ توقع کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے، ایک دم سے آپ نے پوچھ لیا توقع کیا ہے، تو حضور میں کیا عرض کروں اس وقت، مجھے بتا دیں کہ میری آپ کے ساتھ توقع کیا ہونی چاہیے، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ میں نے وہی سوال ان پہ ڈال دیا، تو بڑی محبت سے مسکرائے، مجھے کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ آپ بتائیں گے لیکن آپ نہیں بتائے، چلو میں بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے کیا توقع رکھنی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل، اگر آج یہ تنہائی میں بتائیں گے تو یہ راز میرے لیے بڑا اعلیٰ ہوگا، تو کہیں یہ راز آپ کو دیکھ کے میں پریشان نہ ہو جاؤں، مجھے کیا مجھے بتانا چاہیے آپ کو؟ بولیے انشاءاللہ کہتے ہیں یہ راز ہے نا، دیکھیں نا انہوں نے مجھے تنہائی میں بتایا تھا، آپ کو میں محفل میں بتانے لگا ہوں، تو یہ مشکل ہے، مشکل کام کہ وہ راز تنہائی میں دیا گیا، میں محفل میں عرض کرنے لگا ہوں، شاید مشکل نہ ہو جائے، بتا دوں؟ نہیں صحیح بتاؤ، نہیں یار عمل کریں گے آپ انشاءاللہ کہتے ہیں؟ اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھو میں بھی انسان ہوں، کیا بولا؟ میں بھی انسان ہوں، نبی نہیں ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی میرے اندر بھی ہے، لہذا بیٹا یاد رکھنا میرے ساتھ اگر توقع لگانی ہے تو انسانوں والی لگانا، فرشتوں والی توقع نہ لگانا میرے ساتھ۔ یہ میرے شیخ کی وہ پیورٹی ہے جس پہ میں قربان جاؤں، ایسی خوبصورت تربیت کرنا سوائے کامل شخص کے ممکن نہیں۔ بیٹا میرے ساتھ جو توقع ہے وہ انسانوں والی لگانا، فرشتوں والی توقع نہیں لگانی۔
اور یاد رکھو کہ جب بھی کوئی توقع انسان سے لگاؤ تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو تم اس کے بارے میں سوچو گے اللہ اس کو بڑی محبت سے پورا کر دے گا. اللہ بڑا پیار کرتا ہے. کسی بندے سے کوئی بندہ جب توقع لگاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے توقع لگا دی، دیکھ وہ کرے نہ کرے ہم تجھے اس کا پورا ثواب دے دیں گے. اگر تو صحیح توقع لگائے گا کسی انسان سے، مثلا اگر تمہاری توقع ہے کہ میرا حضرت مجھے غوث اعظم جیسا بنائے، وہ بنائے یا نہ بنائے اللہ تمہیں بنا دے گا. اس طرح اللہ تمہیں بنائے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی توقع بڑا پسند کرتا ہے. تو جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ شیخ بھی انسان ہوتا ہے اور شیخ بھی ایک انسان کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس کو بھی درد ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی بخار چڑھتا ہے، اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کر کے رکھتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے. جب وہ صحیح یہ بات جان لیتے ہیں تو یاد رکھو انہیں شیخ کے سامنے کبھی اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا، بڑی عزتیں دیتا ہے، بڑی برکتیں دیتا ہے. اور جو آواگون قسم کا تصور لے کے آتے ہیں کہ یہاں سے تو پتہ نہیں کیا کیا ملنا ہے، اور یہ بھی ملنا ہے، اور وہ بھی ملنا ہے، اور یہ بھی آنا ہے، اور وہ بھی آنا ہے، یہ سب کچھ مجھے آ جائے گا. اور ظاہر ہے شیخ شیخ ہوتا ہے بھائی، وہ انسان کی کیٹیگری میں سے ہے. بہت ساری چیزیں تو آپ کو اللہ بھی نہیں دیتا. نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ بہت ساری چیزیں تو آپ کو اللہ بھی نہیں دیتا، تو شیخ کیسے دے سکے؟ بہت ساری چیزیں آپ کا خدا نہیں دیتا. آپ کو کیا دیتا ہے؟ بہت ساری چیزیں وہ نہیں دیتا آپ، اور وہ روک لیتا ہے آپ سے کہ اس بندے کے لیے یہ چیز ابھی بہتر نہیں ہے، لہذا وہ رب ہو کے تمہیں نہیں دیتا. تو شیخ کے ساتھ آپ کی کیا توقع؟ اب کیوں ایسی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اسی دن سے آپ کا اپنے شیخ کی معرفت کا سفر شروع ہو جائے گا. آپ شیخ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی ایک انسان ہے، یہ بھی ایک ہیومن ہے، لہذا یہ ہیومن ہو کے کیسے قرآن پہ لا رہا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس کے ساتھ کوئی نبیوں جیسے فرشتے تو نہیں آتے. یہ ہیومن ہو کے کیسے غموں سے نکل آتا ہے، یہ ہیومن ہو کے کیسے اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، یہ ہیومن ہو کے کیسے دکھوں سے لڑ لیتا ہے، یہ ہیومن ہو کے کیسے نبی کا دین پھیلانے پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان ہے. زندہ زندہ اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھی لڑ رہا ہے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، یہ بھی اگر چل رہا ہے تو میں بھی چل سکتا ہوں، یہ بھی اگر بیمار ہو کے کھڑا ہے تو میں بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. اور جب آپ اپنے شیخ کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں رکھتے کبھی بھی آپ اس سے برکت نہیں لے پائیں گے، آپ اس سے برکت نہیں لے پائیں گے. لہذا ان اصولوں کو جو قرآن نے بیان کیے کہ ہم تمہیں یہ ساری چیزیں دیں گے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بلکہ سنو جتنے زیادہ بڑے ہو جاؤ گے ہم اتنے زیادہ ان چیزوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے. خوف زیادہ ہوگا، مال زیادہ نقصان میں چلا جائے گا، زیادہ جانوں کے نقصانوں میں تمہیں ڈال دیں گے. اور جس شخص کے اوپر سنو قرآن نے جب اس کو لکھا تو اس کے نیچے مفسرین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں، عجیب جملہ لکھا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دنیا میں اگر کسی شخص پہ پوری ہوتی ہے تو وہ سیدنا حسین کی ذات کریمہ ہے. ایک شخص کے اوپر یہ ساری چیزیں کٹھی ڈال دی گئی، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں کا نقصان بھی، جانوں کا بھی، بچوں کا بھی، سب کچھ ڈال دیا گیا، لیکن حسین وبشر الصابرین پہ کھڑے ہو گیا. سارا جسم حسین سخیدہ تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کلوتا. اس نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی. اتنی سخت، ایک دن میں 70 جنازے اٹھانے والا حسین، آن ریکارڈ، آن ہسٹری، ایک دن میں 70 جنازے جس شخصیت نے پڑھے ہیں وہ حسین کی ذات. زندہ باد.
میں اور آپ ایک جنازہ پڑھ کے دوسرے جنازے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، 70 جنازے پڑھنے والا، اور اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑتا. تو اسے سمجھ تھی نا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دینا ہی دینا ہے. یہاں ذرا سی تکلیف آئی، حضرت صاحب جائیں کسی کھو میں، ذرا سی پریشانی آئی، دینی نظام جائے کسی کھبے میں، ذرا سی دکھ تکلیف آ گئی، حضرت صاحب کا مشن وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں بڑی تکلیف آ گئی. تو اصل میں بے نسل آدمی ہے، تو نسلی نہیں ہو سکتا. تجھے سمجھ نہیں آئی اللہ کے نظام کہ اگر تو نسلی ہوتا تو تو کہتا اس حضور یہ تو شاہی کوئی نہیں، اس سے بھی بڑی آزمائش آئی، میرا رب زندہ ہے، حضور زندہ ہے، کرم زندہ ہے، فضل زندہ. یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا کچھ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو، اور سب کچھ واضح کر دیا کہ یہ ہوگا ہی ہوگا. تو حضور مزہ تو تب ہے نا، سنو مزہ تو تب ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر آ پڑیں اور تم بھی حضرت کے در پہ آ پڑو. مزہ تب ہے کہ یہ سارے چیزیں اٹھا کے نا لے آؤ اپنے حضرت کے در پہ، ان سے کہ حضور اللہ نے ساری شرطیں پوری کر دیں، اب آپ کے در پہ آ گیا ہوں. ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ اٹھانے پہ قادر ہے، ان کی دعاؤں سے اٹھا لے گا. وہ کہے گا مولا بس یہی چاہتا تھا نا میرے بندے کو آزمانا، آزما لیا، اب کرم کر. انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ساری آزمائشیں اٹھا دی. لیکن اگر تو نے در چھوڑا تو پھر راندہ درگاہ جس کو لفظ بولتے ہیں وہ بڑا سخت ہے. اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے. تو یہ تو ہے سالکین کے لیے بات کی. عام لوگ بھی جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ انہیں بھی راندہ درگاہ کر دیتا ہے، اور انہیں بھی مسجدوں کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بھی پھر قرآن کی طرف نہیں آتے. کیوں؟ ہر وقت پسوڑیوں میں پھنسے رہیں گے، اور وہ پسوڑیاں جو کبھی حل نہیں ہونی. آخری سانس جس دن آئے گی نا، سنو آخری سانس جس دن آئے گی تو اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہوں گے یار ابھی تو ایک مسئلہ رہ گیا، وہ حل نہیں ہوا، اسے نا پہلے پورا کر لیں. لیکن اس سے پہلے موت آ جائے. اور بہت سارے لوگ جب حشر میں اٹھیں گے تو یہی کہتے اٹھیں گے ابھی تو بہت سارے کام رہ گئے تھے، وہ کرنے تھے، میں نے وہ کر ہی نہیں سکا، اس سے پہلے موت آ گئی. تو ہم آج یہ عہد وفا کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے انشاءاللہ کہو، ہم آج یہ عہد وفا کرتے ہیں حضور اے میرے سونے نبی تیرا در نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم وقتی لذتوں کے ساتھ یہ ہواؤں میں اڑنا، یہ میں معراج رات کو کر آیا، میں ادھر ہو آیا، میں ادھر ہو آیا، اور حضور کا در چھوڑ دیا. فرمایا مولا یہ نہیں ہوگا. آج عہد وفا ہے حضور کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم ہر آزمائش سے گزر کر بھی حضور کا در نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نبی کا در نہیں چھوٹے گا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے ایک دفعہ جب کوئی جاتا ہے تو اللہ واپس نہیں آنے دیتا، کبھی نہیں آنے دیتا. اپنی طرف شاید بلا لے، اپنے کعبے شاید بلا لے، مدینے سے جو مڑا وہ واپس نہیں آتا. تو انشاءاللہ کہہ دو. دوسرا عہد کرتے ہیں اپنے سلسلے سے وابستہ رہیں گے، اپنے مشن سے وابستہ رہیں گے، جو اللہ نے ہمیں دینی نظام دیا ہے اس سے وابستہ رہیں گے، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کیا بات ہوئی سردیاں گرمیاں اور ہوائیں ہمیں ڈسٹرب کر جائیں؟ کیا بات ہوئی پھر کہ اگر ان چیزوں سے ڈسٹرب ہونا ہے تو پھر چھوڑو، کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی. اپنے رب کے ساتھ پکی یاری لگاؤ، پکا ان کے ساتھ ذوق اور شوق لگاؤ، وہ تمہیں فیل نہیں ہونے دے گا. قرآن نے کہا تم آ جاؤ، انتم الاعلون، تمہاری مدد ہوگی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کے دکھاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے. ہمارا وعدہ ہے ہماری طرف سے مدد ہوگی. تو انشاءاللہ کہتے ہو. اس فلسفی کو سمجھ گئے آپ اللہ کی، اس فلسفی کو جان گئے ہیں نا. اب زندگی میں
کل سے ہی صبح سے جو مسائل، ٹینشنز، جو انزائٹی، جو تکالیف، جو دکھ آئیں، اب اس پہ ریاکشن ایک اگنورینٹ والا نہ ہو، اس ریاکشن ایک بے وقوف اور جاہل شخص جیسا نہ ہو، بلکہ ریاکشن یہ ہو، مولا مجھے بتا اب مزید صبر کیسے کروں، مزید کیسے صبر کروں، اور بتا چپ کیسے رہوں، مزید بتا اور خاموش کیسے ہو جاؤں۔ مجھے اب سمجھ آ گئی مولا، تو آ گیا میرے پاس آزمائش لے کے، اب میں دیکھ تجھے اپنا صبر دکھاتا ہوں، اب میں صبر دکھاؤں گا۔ میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ دین کے نظام میں ہیں، میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو ڈولنے نہ دیجیے گا، منزل بہت نزدیک ہے، منزل بہت نزدیک ہے۔ میں تم سب سے مخاطب ہوں، میں تم سب سے مخاطب ہوں، جتنے بیٹھے ہو، جو اس دینی نظام کے ساتھ چل رہے ہو۔ کبھی مال کی پریشانی سے پریشان نہ ہونا، یہ گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ کبھی صحت بیماری سے پریشان نہ ہونا، یہ بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی عزت و ذلت سے پریشان نہ ہونا، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے جب چاہتا ہے۔ کبھی کسی شے سے پیچھے ہٹ کے اس طرح نہ ہو جانا جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں، نہ ایسے کرنا۔ اپنے رب کی پہلی صفوں میں کھڑے رہنا، چاہے تیر کھا کے کھڑے ہونا، لیکن پہلی صف میں کھڑے ہونا۔ تمہیں زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا، تمہیں زندگی جینے کا سرور آئے گا۔ اور کل حشر کے دن اللہ جب تمہارے گلے میں اب خود ہار ڈالنے آئے گا نا، اس دن سمجھ آئے گی کہ میرے رب نے کتنی عزت سے نوازا۔ وہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، ذرا بولو سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، وہ انہی لوگوں کے لیے اللہ کہے گا۔ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے انہیں سلام نہیں کرنا، میں انہیں سلام کرتا ہوں خدا کا۔ مل کے کہو سبحان اللہ، میں رب ہو کے انہیں سلام کہتا ہوں۔ یہ دکھوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، میرا در نہیں چھوڑتے تھے، یہ پستے رہتے تھے ذلتوں میں، لیکن میرے نبی کا در نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ پستے رہتے تھے، مرشد کے در پہ سر جھکاتے تھے آ کے، یہ نہیں ہٹتے تھے۔ ان کو اتنی زبردست دنیا نے تکلیفوں میں ڈالا، فرشتوں نہیں، یہ حق نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میں رب ہو کے سلام کرتا ہوں۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ مجھے میری والدہ، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، میں جب سورہ یاسین پڑھتا تھا تو میں اس آیت پہ جب آتا، میری والدہ مجھے روک کے کہتی تھی اس کو 3 بار پڑھو۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اس کو کیوں 3 بار پڑھوں؟ کہتے ہیں اس کو 3 بار پڑھا کرو، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں اس آیت کو 3 بار دہرایا کرتا تھا بچپن میں۔ یہ تو قبلہ عالم سے ملے بیٹھے تو سمجھ آئی کہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو تو 3000 بار پڑھنا چاہیے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ جو فصلی بٹیرے ہیں ان کے لیے سلام نہیں، کبھی چھوڑ گئے، کبھی آ گئے، کبھی چلے گئے، کبھی بھاگ گئے، کبھی اڑ گئے، کبھی پھر آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم نے سمجھا ہوا ہے اللہ کے دین کو؟ اللہ کے رسول کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ قرآن کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ شیخ انسان ہے، اور شیخ سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس بیٹھے ہو تو ان کو نہ دیکھو، اللہ کو دیکھ کے بیٹھو وہاں۔ وہ خود نمائندہ اللہ کا ہے، وہ رسول کا نمائندہ ہے، اسے چھوڑنے کا مطلب بول دو اللہ کو چھوڑنا ہے، رسول کو چھوڑنا ہے، دین کو چھوڑنا ہے۔ وہ تو نمائندہ ہے اللہ کا، وہ تو نمائندہ ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یا تو تمہیں اس سے کوئی بہتر مل گیا ہے، جب بہتر بھی کوئی نہیں تو پھر چھوڑ کے جاتے کہاں، کرتے کیوں؟ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو میرے اللہ والوں کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو میرے بزرگوں کے بے ادب ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں جو آج فتنے اٹھ رہے ہیں، بے شمار لوگ فطروں میں مبتلا ہو کر اللہ والوں کے الہاد میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بزرگوں کے محبتوں کے جو پیامبر تھے لوگ ان کو، اور حضور کے پیامبر تھے ان کو ہٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہوں، تمہیں دین براہ راست کسی نے نہیں دیا، تمہیں دین اللہ والوں کے در سے ملا ہے۔
خصوصاً پاکستان انڈیا والے تو ساری زندگی سجدے میں رہے. اگر داتا صاحب یہاں نہ آتے کون یہاں مرکز مجددیہ بناتا؟ اگر داتا صاحب یہاں نہ آتے کون یہاں دینی نظام کھڑے کرتا؟ اگر معین الدین چشتی اجمیری اس خطے میں آ کے خدمت نہ کرتے. آن ریکارڈ کھولو تاریخ. ان دونوں بزرگوں نے جو خدمت کی ہے، میں اور آپ شاید انہی میں سے کسی مریدوں کے کسی نسل میں ہمارا کوئی بڑا پہنچا ہوگا ان کے پاس، اور انہوں نے کسی ان کے مرید کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہوگا. ورنہ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، ہم سکھوں کی اولاد ہیں. یہ سید بیٹھے ہیں، میرے سید ساتھی بیٹھے ہیں، یہ صرف پکے مسلمان. میں اور آپ کون سے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو داتا نے مسلمان کیا، ہمیں تو چشتی اجمیری نے مسلمان کیا. زندہ. تو لہذا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. اور لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں اور عجیب و غریب بات کرتے ہیں. کوئی مشکل حل کر سکتا ہے تو کرے. بھائی مشکل حل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. ہم نہیں جاتے مشکلیں حل کروانے. وہ جو جاتے ہیں وہ جاہل ہیں، ہم ان سے اللہ کی برکت لینے جاتے ہیں. ہم ان سے اللہ کا کرم لینے جاتے ہیں، برکت لینے جاتے ہیں. مشکلیں آ جائیں اور آئیں اور آئیں. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی. آ جائیں مشکلیں ایسی کی تیسی. مشکلوں کی دیکھتا ہوں کتنی آتی ہیں. قرآن ہے نا میرے پاس، میرے کہو نا سبحان اللہ. درود ہے نا میرے پاس، میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے ہتھیار نہیں دیے مشکلوں کے لیے. اللہ والوں کے پاس تو ہم اللہ لینے جاتے. تو آؤ، آج عہد وفا کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے. اللہ مجھے آپ کو یہ سعادت دے، آمین کہو. اور اس دینی نظام کے لیے دعا کرو سارے کہ اللہ اس کو مزید برکتیں دے اور یہ آگے سے آگے یہ پہنچے، بڑی اعلیٰ برکتوں تک یہ پہنچے. تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے اوپر دیکھا ہے لینٹر پڑنے والا ہے، انشاءاللہ پڑے گا. اگلے سال انشاءاللہ ہم اوپر شب قدر منائیں گے انشاءاللہ. اوپر ہماری مسجد تعمیر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ نیچے والا حصہ خالی ہو جائے گا. اللہ آپ سب کو برکت دے. اللہ آپ سب کی یہ خوبصورت مجلس اسی طرح ہزاروں سالوں تک قائم و دائم رہے.